اسی اثنا میں 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن صائم کے لیے ہر لمحہ صدیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ آگ کی لپٹیں اب پہلے سے بھی زیادہ تھیں، گویا اب وہ بے قابو ہو چکی تھیں۔ دوزخ نے اس کے جسم کو مزید قریب سے جکڑ لیا تھا۔ چیخوں کی گونج اتنی ہولناک ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ہی وجود کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ صائم کی چیخیں دوزخ کی گہری گونج میں گم ہو رہی تھیں۔ ہر سانس جو وہ لیتا تھا اس کے اندر سے ہڈیاں چٹکنے لگتی، گویا آگ نے اس کے جسم کو اپنی بھڑکتی ہوئی زبانوں سے لپیٹ لیا ہو۔ پاؤں تپتی ہوئی راکھ پر پڑتے ہی پھٹ جاتے اور ہر قدم کے ساتھ دھوئیں کی چمکتی ہوئی کالی سطح ٹوٹتی جا رہی تھی۔ صائم کا جسم ایک بھیانک شکنجہ بن چکا تھا، جہاں درد کے ہر وار نے گوشت کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بے حد تاریک منظر تھا، جہاں لاتعداد شعلے اس کے گرد گھوم رہے تھے، کبھی بڑھتے تو کبھی گھٹتے، لیکن ہر بار اپنی ہولناک لپیٹ میں لے کر اسے بھسم کر ڈالتے۔ صائم کے لب کپ کپا رہے تھے، لیکن بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اچانک ایک کڑوی سی اور انتہائی خوفناک آواز گونجی۔ یہی ہے تمہاری زندگی کا انجام صائم۔ تم نے دنیا میں جھوٹ بولا، رشتہ داروں کے ساتھ منافقت کی، ان کا دل دکھایا، ان کی عزتیں اچھالی۔ آج انہی اعمال کا بدلہ ہے۔ کوئی دعا، کوئی التجا تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ اب صائم نے ہولناک درد کے باوجود تھوڑی آواز نکالنے کی کوشش کی۔ کیا کوئی راستہ نہیں؟ کوئی موقع ہے؟ کاش میں نے سچ بولا ہوتا، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کیا ہوتا۔ صائم، ہم سب جانتے ہیں تو نے کیا کیا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے تیرے جھوٹ، تیری منافقت، تیرے دوستوں اور رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والی باتیں ہم سے چھپی رہیں گی؟ ہا 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 ہا، سب لکھا گیا تھا، سب گناہ گنے گئے تھے۔ آج وہی اعمال تیرے گلے کا پھندا بن گئے ہیں۔ اب نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے، نہ ہی کوئی معافی ہے۔ یہ سنتے ہی صائم کو سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 یاد آئی۔ تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ صائم کا جسم جھلس رہا تھا، اس کے ہر عضو میں ایک بار پھر سے آگ کی تپش بڑھنے لگی، گویا وہ زندہ جل رہا ہو۔ دوزخ کی آگ نے نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کی امیدوں اور دعاؤں کو بھی خاکستر کر دیا تھا۔ ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ اس کی اذیت کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ صائم کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ چیخوں میں خود کو کہیں کھو چکا تھا، لیکن یہاں کوئی سننے والا نہ تھا، صرف سناٹا اور آگ کی دھاڑ تھی۔ دوزخ کی آگ میں صائم کا یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا، جہاں درد اور اذیت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جہنم کی چیخوں کے شور میں اچانک قرآن کی آیات اس کے دل میں گونجنے لگیں، گویا وقت ان کو دوہرا رہا ہو۔ جیسے سورہ فاطر کی
آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ ہی ان کے لیے اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو۔ یہ آیات سائم کے دل و دماغ میں گونجنے لگیں، جیسے جہنم کی سوزش دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ہر لمحے اس کی روح پر گہرا زخم بن رہا تھا۔ ہر آیت اس کے گناہوں کی بھاری سزا کی یاد دہانی تھی۔ سائم کو احساس ہوا کہ اس کا انجام نہایت سنگین ہے، جہاں نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی نجات، صرف دائمی درد اور عذاب باقی ہے۔ سائم نے چیختے ہوئے پھر التجا کی، اے اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کروں گا، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، بس صرف ایک بار مجھے واپس بھیج دے۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، اور کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، تو ایک بار ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ آگے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، تو اب چکھو مزہ آگ کا، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، پس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے ان کرتوتوں کے سبب جو تم کرتے رہے ہو۔ اب سائم کی چیخیں، دہکتی آگ اور زنجیریں سب اس کے گرد گونج رہی تھیں، مگر اب وہ صرف خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پچھتاوے کی شدت اور جہنم کی لامحدود آگ نے ایک ایسا بوجھ ڈال دیا تھا کہ وہ لرز رہا تھا۔ سائم اب مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا، اپنی گزری ہوئی زندگی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اب کوئی مدد نہیں، کوئی راہ نہیں۔ آنکھوں سے بے حد روتے ہوئے اس کی آواز کھو گئی اور صرف اندر کی دھاڑ باقی رہ گئی۔ سائم کا یہ لمحہ مکمل افسردگی، تنہائی اور بے بسی کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر اس سے کیا معلوم، یہ تو ابھی شروعات ہے، عذاب تو ابھی باقی ہے۔